السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کے دل پر کوئی بھی غم ہے کسی بھی چیز کا، اولاد کی طرف سے، ازواج کی طرف سے، یا مال کی طرف سے، یا کسی بھی طرح کا کوئی غم، ہم، فکر، پریشانی، اس کو انہی کلمات کو لازم کر لینا چاہیے اور اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس جذبے کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس وقت وہ غم میں گھرے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہم اسی طرح سارے مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو غم سے نجات مل جائے گی۔ تو گویا مومنوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس بات کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ غم اور دکھ اور تکلیف کے موقع پر انہیں کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ سابقہ مومنین کو اس دعا کی وجہ سے تکلیف سے نجات ہوئی تو اس کا ایک یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ اگر وہ رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو میرا رب مجھے اس مشکل سے کیوں نہیں نکالے گا، کیوں نہیں نکال سکتا، وہ ضرور نکالے گا۔ تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تسبیح سبحان اللہ یا سبحانک، یہ ہر غم کو دور کرنے کے لیے مجرب نسخے ہیں۔ یہ دو چیزیں کرب اور مصیبت سے نجات دلاتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی اس بات کو سچا سمجھتا ہے، تو پھر وہ اسی طریقے پر اس دعا کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کو غم سے نجات دے گا۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ دعا مسائل کا حل ہے۔ بہت لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پڑھے تو کوالٹی کے ساتھ، درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، افتقار کے ساتھ، اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جس کو بھی آزمائش آئے وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، آزمائش ختم ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، سعد کہتے ہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں میرا گزر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ان سے 2 دفعہ سوال کیا کہ کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ابھی مسجد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تھا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت عثمان کو بلا لیا اور فرمایا کہ اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینے میں آپ کو کیا رکاوٹ پیش آئی، کس چیز نے آپ کو روکا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ سعد کہتے ہیں میں نے کہا بالکل ایسا ہی کیا ہے۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تو میں نے بھی قسم کھا لی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا بلا واستغفر اللہ واتوب الیہ، ہاں ایسا ہوا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ ابھی میرے پاس سے گزرے تھے، دراصل میں اس وقت ایک بات سوچ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور اللہ کی قسم جب بھی مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے میری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے، یعنی مجھے اپنی ہوش نہیں رہتی۔ کہتے ہیں سعد نے کہا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی گفتگو کی ابتدا میں ایک دعا کا ذکر کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کو مشغول کر لیا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔
جب مجھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں آپ کے قریب پہنچوں گا آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے تو میں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی. پوچھا یہ کون ہے؟ ابو اسحاق ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے سامنے ابتدا میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ایک دیہاتی نے آپ کو مشغول کر لیا اور آپ نے وہ بتائی نہیں دعا. آپ نے فرمایا ہاں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا ضرور قبول ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ ہیں، یعنی کہنے کو تو یہ حدیث کا آخری حصہ میں سنا کے آگے چلتی، لیکن مجھے یہ بات اس لحاظ سے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہمارے سیکھنے کی کچھ اور باتیں بھی ہیں. وہ یہ کہ اتنے جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے، یعنی ان سے پائس امت میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہو، لیکن انسان تھے اور ان پر بھی ایسی غیر معمولی کیفیات آتی تھی کہ وہ اپنی سوچوں میں یا اپنے حالت میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ ان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی تھی. بعض اوقات ایسا کوئی غم ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آخری وقت کے بارے میں فتنوں کی